میرے سامنے اتنے زیادہ کپڑے پہننا میری محبت کی توہین ہے۔ سمجھتے کیا ہو تم؟ میں بہت بھوکا ہوں جسم کا۔ شادی کے تیسرے دن بھی ہانیہ کا دور کھسکنا شاذل کو طیش دلا رہا تھا۔ میں صرف حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم مجھے حرام کی طرف جانے کا کہتی ہو۔ کیسی بیوی ہو تم؟ میری جگہ تم ہوتی تو کیا کرتی؟ ہاں؟ شاذل ہانیہ کی طرف سے جواب نہ ملنے پر اپنا صبر کھو بیٹھا۔ بس بہت ہوئی نرمی، آج تم سے پوچھے بغیر میں اپنا حق لوں گا۔ یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ ہانیہ جیسے ہی واش روم سے چینج کر کے باہر نکلی تو اسے دیکھ کر شاذل کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ ماتھے پہ بل ڈالے ہانیہ کی طرف بڑھا تو ہانیہ کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے شاذل کی طرف دیکھا اور ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی۔ اس نے واقعی کچھ زیادہ ہی کپڑے پہن لیے تھے، لمبے ٹراؤزر کے ساتھ فراک اور اس کے اوپر فینسی گاؤن، سر پہ حجاب لے رکھا تھا، جبکہ دوپٹے کو بھی کندھوں پر پھیلایا ہوا تھا۔ ایسی تیاری کر کے وہ عموماً گھر سے باہر جایا کرتی تھی، مگر اس وقت کمرے میں وہ سونے کے لیے لیٹ رہی تھی۔ کپڑے کچھ زیادہ ہی ہو گئے تھے، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ چینج کر کے آتی تو بھی عجیب لگتا، پتہ نہیں اس کا دوسرا لباس بھی شاذل کو پسند آتا ہے یا نہیں، اس لیے چپ چاپ آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سمجھتی کیا ہو تم؟ میں بہت بھوکا ہوں جسم کا۔ اسے اپنی بات کا جواب نہ دیتے اور چپ چاپ سونے کے لیے لیٹتے دیکھ کر شاذل کا غصہ کچھ اور بڑا تھا۔ وہ بولا کم اور دھاڑا زیادہ تھا، مگر ہانیہ پر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ کمفرٹر سیدھا کرتی اس میں گھس گئی تھی اور کروٹ بدلتے ہوئے آنکھوں پر بازو رکھ گئی، جبکہ یہیں پر شاذل کی برداشت ختم ہوئی تھی، لیکن اس نے ضبط کا دامن پھر بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا، اس لیے نرمی سے ہانیہ سے مخاطب ہوا۔ میں حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، مگر تم کیوں مجھے حرام کی طرف مائل کر رہی ہو؟ کیسی بیوی ہو تم؟ کیا میرے گناہ ثواب کا تمہیں کوئی احساس نہیں ہے؟ اگر میں غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری کروں گا تو میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی گناہ ہوگا۔ اپنے فرائض پورے نہ کرنے کا اور شوہر کو دوسری عورتوں کی طرف مائل کرنے کا تمہارا دگنا گناہ ہو جائے گا۔ تو کیا تمہیں اس بات کا بھی احساس ہے؟ ویسے تو تم بہت پارسا بنی پھرتی ہو، 100 کپڑوں میں خود کو ڈھانپ کر رکھتی ہو، اس طرف دھیان کیوں نہیں دے رہی؟ شاذل نرمی سے بول رہا تھا، مگر اسے پھر بھی جواب میں ہانیہ کی چپ کا سامنا ہی کرنا پڑا تھا۔ اب اس کے دماغ کا میٹر گھوما تھا۔ ایک جھٹکے سے ہانیہ کا رخ اپنی طرف موڑا اور گراتے ہوئے بولا، بس بہت ہو گئی نرمی، آج سے میں تم سے پوچھے بغیر اپنا حق وصول کروں گا۔ اب دیکھتا ہوں تم مجھے میرے حق سے کیسے محروم رکھتی ہو، یا کون سا عذر تلاش کر کے تم مجھے میرا حق دینے سے کتراتی ہو۔ کہتے ہوئے شاذل کسی گھٹا کی طرح ہانیہ پر چھا گیا تھا۔ اس کا سکارف اتار کر ایک طرف رکھا اور گلے میں جھولتا ہوا دوپٹہ پرے کیا۔ فینسی گاؤن اور قمیص کے بٹن کھولتے ہوئے اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ ہانیہ شاذل کو دور کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے مزاحمت کرنے لگی، مگر ایک لمبے چوڑے اور توانا مرد کے سامنے اس کی مزاحمت بیکار تھی۔ وہ کچھ بھی کر لیتی مگر شاذل کو پرے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ وہ بے حد طاقتور اور مضبوط تھا، جبکہ ہانیہ اس کے سامنے بالکل ہی چھوئی موئی سی تھی۔ اتنی سی نازک جان کے ساتھ وہ کہاں شاذل کے سامنے ٹک سکتی تھی، اس لیے ریت کی بھروری دیوار ثابت ہوئی، جبکہ شاذل ہنوز اس کے وجود پر جھکا اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرتا جا رہا تھا۔
شاذل کے سلگتے ہوئے لب اس کے چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ شاذل ذرا سا سیدھا ہوا تو ہانیہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی، مگر نہیں جانتی تھی کہ ایسا کر کے بھی اس نے اپنی مصیبت کو آواز دی ہے۔ دوپٹے سے بے نیاز اس کا سراپا شاذل کے جذبات بری طرح سے جگا گیا تھا۔ ہانیہ کی قربت میں وہ دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس کا نرم گرم سا وجود اس کے دل میں گدگدی پیدا کر رہا تھا۔ ہانیہ کے وجود پر فتح پانے کا نشہ ایسا تھا کہ شاذل اس کی مزاحمت کو بھی کسی خاطر میں لائے بغیر ایک بار پھر سے اس کے قریب ہوا تھا اور اب اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ ذرا سا پیچھے ہوتے ہوئے ہانیہ کے بالوں کا جوڑا کھول دیا تو گھنے بالوں کی آبشار پوری کمر کو ڈھانپ گئی تھی۔ کچھ بال سامنے آ گئے تو شاذل کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے دھیرے سے تمام بالوں کو مٹھی میں پکڑا اور پیچھے کمر پر پھینک دیا۔ ہانیہ کا خوبصورت وجود جو بالوں میں چھپ سا گیا تھا ایک بار پھر سے واضح ہوا تھا۔ شاذل نے ایک بار پھر سے نرمی سے ہانیہ کو بیڈ پر لٹایا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ شاذل کسی گھٹا کی طرح اس پر چھا گیا تو ہانیہ کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک جائز اور خوبصورت رشتہ تھا۔ وہ کب تک اپنے احساسات سے دامن چھڑا سکتی تھی؟ شاذل کی قربت اس کے بھی سر چڑھ کر بولنے لگی۔ وہ شاذل جو اس کے وجود میں کھویا ہوا تھا۔ ہانیہ نے اس کا ساتھ دینا شروع کیا تو یہ بات محسوس کر کے شاذل بہت خوبصورتی سے مسکرایا تھا۔ ایک دم وہ ہانیہ کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وہ پوری شدت سے ہانیہ کے سانسوں کو پی رہا تھا۔ ہانیہ اس کے بازوؤں پر ناخن گاڑے ہوئے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شاذل تو اور بھی زیادہ جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ ہانیہ کے لیے شاذل کی شدتیں برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے تو ذرا سا شاذل کا ساتھ دے کر سوئے ہوئے شیر کو ہی جگا لیا تھا۔ شاذل ذرا سا پیچھے ہوا، ہانیہ کی بکھری الجھی حالت اور ناہموار سانسیں دیکھیں تو کروٹ بدل گیا۔ جھٹکے سے کمفرٹر اپنے اوپر اوڑھ لیا، جبکہ ہانیہ کتنی ہی دیر اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھے وہیں بیٹھی رہی۔ شاذل ایک دم اس سے دور کیوں ہو گیا تھا، جبکہ اب اس کے وجود کو شاذل کی قربت کی طلب ہونے لگی تھی، مگر وہ خود سے اپنے پاس نہیں بلا سکتی تھی، اس لیے بے دلی سے کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ رات کے کسی پہر دونوں ہی نیند میں گم ہو گئے۔ صبح ہانیہ کی آنکھ کھلی تو وہ بستر میں موجود نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور رات کے واقعات کے بارے میں سوچنے لگی۔ شاذل کی قربت کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ خود ہی شاذل کے قریب ہو گئی تھی، جبکہ وہ تو شاذل سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈا کرتی تھی۔ نہ جانے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ سامنے دیوار پر لگے بڑے سے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس کی گردن پر موجود نشانات رات کی کہانی سنا رہے تھے۔ اس نے بے دردی سے اپنی گردن پر نظر ڈالی۔ شاور لینے کے بعد کپڑے بدلے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ حویلی کی صحن میں اماں جان بیٹھی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی صدقے واری جانے لگی۔ اتنی محبت کرتی تھیں وہ ہانیہ سے اور اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتی تھی۔ اٹھ گئی میری دھی رانی، کیسی ہے؟ اماں جان نے بہت پیار سے ہانیہ سے پوچھا تھا، مگر وہ سنجیدگی سے ٹھیک ہوں بول کر ایک بار پھر سے خلا میں اپنی نظریں گاڑ گئی تھی۔ وہ جب سے اماں جان کے پاس آ کر بیٹھی تھی ایک ہی نقطے پر نظر جمائے گہری سوچ میں گم بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شاذل گھر میں داخل ہوا تو ہانیہ سے کہنے لگا، میری پیکنگ کر دو، مجھے ضروری کام کے سلسلے میں شہر جانا ہے۔ ہانیہ بنا کچھ کہے اٹھی اور پیکنگ کرنے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ اماں جان کو ہانیہ کی یہ خاموشی بہت بری طرح چبھی تھی۔
شازل پتر ابھی شہر نہ جا، کچھ دن اس کے ساتھ رہ لیتا، یا پھر ایک کام کر، بہو کو بھی ساتھ لیتا جا۔ اماں جان نے شازل سے کہا تو وہ بولا ہرگز نہیں اماں، میں ہانیہ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ میں نے شادی اس لیے کی ہے کیونکہ آپ کو تنہائی محسوس ہوتی ہے، گھر کا خیال رکھنے والا اور کوئی نہیں تھا، اس لیے نہیں کی کہ بیوی کو اپنے ساتھ شہر لے جاؤں اور آپ یہاں پر ویسے ہی اکیلی رہ جائیں۔ شازل نے اماں جی کی بات کا دو ٹوک جواب دیا تھا اور اٹھ کر خود بھی کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی ہانیہ کا بازو سختی سے پکڑ کر اپنی طرف مروڑتے ہوئے اس کا جبڑا دبوچ لیا۔ درد کی ایک لہر ہانیہ کے منہ اور کندھے میں اٹھی تھی، مگر وہ ضبط کر گئی، جبکہ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ تم نے اماں جان سے کیا کہا ہے کہ وہ مجھ سے اصرار کر رہی ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں؟ اگر تم یہ خواب دیکھ رہی ہو کہ میں تمہیں اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، میں ہرگز نہیں لے کر جاؤں گا۔ میں نے شادی اماں کی تنہائی دور کرنے کے لیے کی تھی۔ یہ مت سوچنا کہ مجھے تم سے والہانہ قسم کی محبت یا عشق ہے۔ تم سے شادی کے پیچھے جو بڑی وجہ تھی وہ اماں جان کی تنہائی تھی، اور اب تم چاہتی ہو کہ تمہیں شہر لے جا کر اماں جی کو پھر سے تنہا کر دوں، تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھنا، اور اب سے اماں جی کے سامنے ایسی سڑی ہوئی شکل بنا کر مت گھومنا کہ انہیں تم سے خواہ مخواہ میں ہمدردی ہونے لگے، کیونکہ تمہاری اصلیت میں جانتا ہوں۔ شازل سختی سے ہانیہ کو وارن کرنے کے بعد واش روم میں گھس گیا، جبکہ ہانیہ اپنی جگہ پر سن سی کھڑی رہ گئی۔ تو کیا وہ اس کے ماضی سے واقف تھا؟ وہ راز جسے وہ خود سے بھی چھپائے پھر رہی تھی، کیا شازل وہ راز جان گیا تھا؟ اگر وہ یہ راز جان گیا تھا تو پھر شازل سے رہائی اس کے لیے ناممکن ہو جاتی۔ وہ تو اس کے سامنے لفظ بھی تول تول کر بولا کرتی تھی کہ کہیں اس کا کوئی لفظ نہ پکڑا جائے، مگر یہاں تو اس کی خاموشی بھی ہر بھید کھول رہی تھی۔ وہ گھبرا اٹھی۔ شازل کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ اس کی نظروں سے روح تک رسائی رکھتا تھا۔ اس کا وجود کپ کپانے لگا تو جلدی سے کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی اپنے احساسات کو چھپا لینا۔ ہانیہ جلدی سے چائے بنانے لگی اور بے دھیانی میں چائے اپنے ہاتھ پر گرا بیٹھی۔ سی کی آواز کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا، مگر دوسرے ہی لمحے حیران ہو گئی جب شازل نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ ہانیہ نے آنسو بھری آنکھوں سے شازل کی طرف دیکھا اور سر کو جھکا لیا، جبکہ اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھ کر شازل کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کتنی نرم و نازک سی لڑکی تھی جو اس کی شدتوں کے آگے بے بس ہو رہی تھی۔ اس کی محبت نے ہانیہ کو ہرا دیا تھا۔ ہر وقت چہرے پر قائم رہنے والی مسکان غائب تھی۔ یہ وہ شرارتی سی ہانیہ تو نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا، یہ تو بالکل بدلی ہوئی ہانیہ تھی۔ شازل نے دھیرے سے اپنے لب اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھے اور پھر اسے پکڑ کر سنک تک لے آیا اور ہاتھ پر پانی ڈالنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے مرچی سی بھر گئی تھی۔ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور صحن میں اماں جان کے پاس چلی آئی۔ شازل بھی اپنا بیگ اٹھائے باہر آ گیا اور پھر وہ ہانیہ کی طرف دیکھے بغیر اماں جان کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ہانیہ کی اجڑی ہوئی حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہا تھا، مگر ہانیہ دل میں بری طرح پریشان تھی۔ شازل جا چکا تھا جبکہ ہانیہ اور بھی زیادہ بچھی بچھی رہنے لگی تھی۔ ہر وقت گھر کا کوئی نہ کوئی کام کرتی اور سیکھنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ اماں جان کی خدمت کرتی، ان کا خیال بھی رکھتی تھی، جانوروں کے کام بھی کرنے شروع کر دیے تھے۔ اماں جان اس کا بہت خیال رکھتی تھیں، اسے کام کرنے سے منع کرتی رہتی، اس کے لیے نئی نئی چیزیں لاتی تھیں، اسے باہر گھمانے پھرانے کے لیے لے جاتی تھیں، مگر ہانیہ کے لبوں کی چپ بہت کم ٹوٹا کرتی تھی۔
اب تو فرد بھابھی بھی اس کے لیے پریشان رہنے لگی تھی۔ نئی نویلی دلہنوں کا ایسا روپ تو نہیں ہوتا جیسا ہانیہ کا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی جس نے ہانیہ کو بالکل چپ کروا دیا تھا۔ تو سب کے دل میں یہ خدشات بھی سر اٹھانے لگے تھے کہ شاید ہانیہ کی شادی زبردستی کی گئی ہے، اسی لیے وہ اس قدر بجھی بجھی سی رہتی ہے، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی، اور کسی کو لگتا تھا کہ شاید وہ شہر سے گاؤں میں آئی ہے، اس لیے اس کا گاؤں کی فضا میں دل نہیں لگ رہا۔ اماں جان بھی غصہ کرتی کہ انہوں نے شاذل سے کہا بھی تھا کہ ہانیہ کو اپنے ساتھ لے جائیں، مگر اس نے ان کی بات نہیں مانی۔ سب کو شاذل قصوروار لگ رہا تھا، جس نے کچھ ایسا کہا ہے جس کی تکلیف سے ہانیہ باہر نہیں آ پا رہی، اور شہر بیٹھے ہوئے شاذل کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ گاؤں میں اس پر کون کون سے مقدمات چل رہے تھے۔ 15 دن بعد شاذل کی واپسی ہوئی تھی۔ موسم خراب ہو رہا تھا اور بارش برس رہی تھی۔ ہانیہ برستی بارش کی پرواہ کیے بغیر گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی، اور پھر وہ بھاگ کر جانوروں والے باڑے میں چلی گئی۔ فرد بھابھی کی ڈیلیوری قریب تھی، اس لیے سارے کام ہانیہ کو کرنے پڑ رہے تھے۔ ہانیہ کو یہ سب کام کرتے ہوئے کوئی آر بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بھلے جیسی بھی طبیعت کی مالک تھی، مگر اس نے کسی بھی کام کو کبھی کمتر نہیں جانا تھا، نہ ہی کبھی گاؤں اور دیہات کی زندگی میں فرق محسوس کیا تھا۔ دیہات میں اس کا آ کر کم ہی دل لگا کرتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ دیہاتی زندگی کو کمتر نہیں سمجھتی تھی، بلکہ دیہاتی زندگی سے مشکل ترین محسوس ہوتی تھی، اور وہ ان خواتین کو دل ہی دل میں سلام پیش کیا کرتی تھی، جو کہ اپنے گھر اور بچوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ کھیتوں کے کام بھی کیا کرتی تھی، اور ساتھ ہی جانوروں کی بھی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ فرد بھابھی کو بھی اسی طرح کام کرتے ہوئے دیکھا کرتی تھی۔ جانوروں کے باڑے میں وہ بڑے جانوروں کو اندر باندھ چکی تھی، جبکہ اب چھوٹی بکریوں کی رسیاں کھول کھول کر انہیں چھوڑ رہی تھی۔ ایک بکری کی رسی کی گانٹھ بہت زیادہ مضبوطی سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ کافی اڑیل قسم کی تھی، اسی لیے اسے مضبوطی سے باندھا جاتا تھا۔ ان گانٹھوں کو کھولتے ہوئے ہانیہ کے ہاتھ چھل گئے تھے، مگر گانٹھیں ڈھیلی بھی نہیں ہوئی تھیں۔ تھک ہار کر ہانیہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی جب شاذل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر شاذل کو دیکھا تو بارش سے اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ چہرہ بھیگا ہوا ہونے کے باوجود شاذل کو ہانیہ کے آنسو دکھ گئے تھے۔ اس نے دونوں کندھوں سے تھام کر ہانیہ کو کھڑا کیا۔ ہٹو تو میں دیکھ لیتا ہوں، اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے اس نے بڑی آسانی سے بکری کی رسی کھول دی۔ ہانیہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ ایک چھوٹے سے کام کے لیے وہ کب سے محنت کر رہی تھی، مگر اس سے ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ اب شاذل نہ جانے اسے کون کون سی باتیں سناتا۔ یہی سوچ کر ہانیہ نے سر جھکا لیا تھا، جبکہ شاذل نے اس کے جھکے ہوئے سر کو غور سے دیکھا تھا۔ خوبصورت نقش کی مالک، یہ من موہنی سی لڑکی اس کے دل میں کئی سال پہلے بڑے دھڑلے کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ اس کی ہر دھڑکن ہانیہ کے نام سے منسوب تھی، مگر نہ جانے کیا ہوا تھا کہ شاذل کے ساتھ نسبت طے ہوتے ہی اس کی آنکھوں کے دیے بجھ گئے تھے۔ اس کی مسکراہٹ جیسے کھو سی گئی تھی۔ وہ لب جو بولنے سے نہیں تھکا کرتے تھے، ان پر ایک مستقل چپ ڈیرا ڈالے ہوئے تھی۔ وہ اب سچ میں ہانیہ کی اداسی کی وجہ جان لینا چاہتا تھا۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں، مگر پھر نہ جانے کیسے ان دونوں کے درمیان میں اتنی دوریاں آ گئی تھیں۔ شاذل نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر گھر میں داخل ہو گیا۔ بارش زور سے برس رہی تھی، اس لیے سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ ہانیہ خاموشی سے شاذل کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے کے اندر لا کر ہانیہ کو کھڑا کرنے کے بعد شاذل واش روم کی طرف گیا اور تولیہ اتار لایا تھا، اور دھیرے دھیرے ہانیہ کے بال خشک کرنے لگا، جبکہ ہانیہ کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اس کا دل اسے بے ایمانی کرنے پر اکسا رہا تھا، مگر وہ اپنے دل میں بسنے والے شخص کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی سامنے کھڑے ہوئے شخص کے جذبات کے ساتھ کھیل سکتی تھی۔ وہ کس قدر چاہت اور مان سے بیاہ کر لایا تھا۔
مگر وہ چاہتے ہوئے بھی واپس اسے وہ چاہت نہیں لوٹا پائی تھی۔ وہ کتنی بد نصیب تھی کہ کسی ایک چاہت کا بھی مان رکھنا اس کے لیے دشوار ہو چکا تھا۔ شاذل نے اس کے بال خشک کرنے کے بعد کپڑے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ آج وہ ہانیہ کی خاموشی کی وجہ جان لینا چاہتا تھا۔ اسے ہر صورت ہانیہ سے یہ بات جاننی تھی کہ وہ اس کے ساتھ شادی پر خوش ہے یا نہیں، کیا اس کی شادی اس کی رضامندی سے ہوئی ہے یا نہیں۔ وہ کتنا پاگل تھا کہ چچا سے پوچھا ہی نہیں تھا کہ اس رشتے میں ہانیہ کی رضامندی ہے بھی یا نہیں۔ ہانیہ واش روم سے واپس آئی تو شاذل کو اسی طرح کمرے کے وسط میں کھڑے ہوئے پایا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے ایک طرف ہو گئی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شاذل آج شاید پھر سے اس سے اپنا حق مانگنے لگے، یا شاید پھر اس سے وہ سوال کر لے جس کے جواب اس کی زبان کبھی نہ دے پاتی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر ہانیہ نے بالوں کو سلجھایا اور انہیں اکٹھا کر کے کیچر لگاتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگی۔ جب شاذل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا، ہانیہ کا وجود کپ کپا اٹھا، مگر اس نے نظریں اٹھا کر شاذل کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ اسے لیے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا، ہانیہ تمہاری چپ کی کیا وجہ ہے؟ کیا تم میرے ساتھ شادی پر خوش نہیں ہو؟ کیا چچا نے شادی کرنے سے پہلے تمہاری رضامندی نہیں پوچھی تھی؟ وہ بار بار ہانیہ سے سوال کر رہا تھا، جبکہ ہانیہ کے پاس اس کے تمام سوالوں کا صرف ایک ہی جواب تھا، اور وہ تھی ہانیہ کی چپ۔ وہ شاذل کو اپنی چپ کی مار مارنا چاہتی تھی، مگر اس کے سوالوں کے جواب دے کر وہ خود بھی نہیں مرنا چاہتی تھی۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص اس کی محبت میں کس قدر مبتلا تھا کہ تمام حق ہوتے ہوئے بھی اس نے اس کے وجود پر حق نہیں جتایا تھا۔ شوہر ہوتے ہوئے بھی اس کے اس طرح اداسی کی چپ رہنے کی وجہ نہیں پوچھی تھی، نہ اس پر کبھی اپنا کوئی حکم یا فیصلہ مسلط کیا تھا۔ جس قدر چاہت اور مان سے اسے بیاہ کر لایا تھا، اسی طرح محبت سے رکھ بھی رہا تھا۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، ابا جان نے میری آپ کے ساتھ شادی میری پوری رضامندی لینے کے بعد ہی کی تھی۔ اگر آپ کے دل میں ایسا کوئی خیال آ رہا ہے کہ میرے ساتھ اس شادی کو کرنے کے لیے زبردستی کی گئی ہے تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ کسی نے زبردستی نہیں کی۔ ہانیہ نے پلکیں جھکاتے ہوئے جواب دیا تھا، جبکہ اتنا لمبا جھوٹ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار بولا تھا، اور اسے بولتے ہوئے زبان ضرور لڑکھڑائی تھی۔ شاذل نے اس کا جھوٹ پکڑ لیا تھا، مگر اسے جتانے کی بجائے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اب جو بھی تھا شاذل کو خود معلوم کرنا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہانیہ سے اس قدر اعتذار برت رہی ہے، دور دور رہتی ہے، نہ ہی تو اپنا رشتہ مکمل کرتی ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ ہنس بول کر کوئی بات کرتی ہے۔ اگلے دن شاذل پھر شہر جانے کے لیے روانہ ہو رہا تھا جب اماں جان نے اسے جھڑکتے ہوئے روکا اور ہانیہ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا، اور کچھ سوچتے ہوئے شاذل نے بھی ہانیہ کو اپنا سامان پیک کرنے کے لیے کہہ دیا۔ ہانیہ نے بنا کوئی چون چڑھا کیے چپ چاپ اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ وہ شاذل کی ہر بات مانا کرتی تھی، اس کی کسی بات کو ٹالنا جیسے اس کے لیے گناہ ہی تھا، اور نہ ہی تو گھر کا کوئی کام کرنے سے گھبراتی تھی اور نہ ہی جانوروں کا کوئی کام کرنے سے گھبراتی تھی۔ بھلے سے وہ کام آتا تھا یا نہیں، مگر وہ کرنے کی پوری کوشش کیا کرتی تھی۔ ہانیہ کی اتنی فرما برداری شاذل کو تب ہضم ہوتی اگر وہ اس کے ساتھ ہنستی بولتی اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے خوش رہتی۔ وہ ہانیہ کی طبیعت کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو ہانیہ کو ناپسند تھیں، مگر اس کے گھر میں آنے کے بعد وہ سب چیزوں کو برداشت کر رہی تھی۔ یا تو چچی جان نے اس کی طبیعت کے خلاف اسے سختی سے سسرال میں اچھے طریقے سے رہنے کے لیے کہا تھا، یا پھر کچھ ایسا تھا جس کے بارے میں شاذل نہیں جانتا تھا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کی بار وہ ان تمام سوالات کا حل نکال کر ہی چھوڑے گا۔ وہ ہانیہ کو لے کر شہر آ گیا تھا۔ گھر بے حد خوبصورت تھا۔ ہانیہ ستائش سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار وہ ہانیہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔
یہ مسکراہٹ اتنے عرصے بعد دیکھنے کے بعد وہ ایک بار پھر سے بے خود ہوا تھا۔ اس کے گال پر پڑنے والا ڈمپل شاذل کو ہمیشہ سے بہت دلکش لگتا تھا۔ اس وقت اس کا دل شدت سے چاہا کہ وہ جائے اور اس کے ڈمپل پر اپنے لب رکھ لے۔ دل کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے ہانیہ کی طرف بڑھا اور اس کو دونوں کندھوں سے پکڑ کے اپنے قریب کر لیا۔ ہانیہ پلکیں جھکا گئی تھی۔ وہ ہانیہ کے قریب تر ہونے لگا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے ڈمپل پر لب رکھتا، اسے ہانیہ کی سختی سے مچی ہوئی آنکھیں دکھائی دیں۔ اس کے چہرے پر سرخی سی چھائی ہوئی تھی، اور یہ سرخی شرم کی ہرگز نہیں تھی، اور نہ ہی ہانیہ نے شرم کے مارے آنکھیں بند کی تھیں، بلکہ یہ تو گریز تھا، اس کی قربت سے انکار تھا، اور یہ بات شاذل برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ ہانیہ جبراً اس کی قربت میں رہے اور اس کے وجود کو برداشت کرے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا، جبکہ ہانیہ ہکا بکا سی کھڑی رہ گئی۔ اس نے تو دل کو آمادہ کر لیا تھا کہ وہ شاذل کے ساتھ اب رشتہ مکمل کر لے گی، مگر شاذل خود ہی اپنے رشتے کو مکمل نہیں کر رہا تھا۔ اس کے دل میں کیا چل رہا تھا ہانیہ کو خبر نہیں تھی، مگر ایک خوف اور وہم اسے ہر وقت ستاتا تھا کہ کہیں شاذل اس کی سچائی نہ جان جائے۔ وہ ایک بار ٹوٹ چکی تھی اور اپنے ماں باپ کی پسند پر اپنے گھر کو بسا کر انہیں سکون دینا چاہتی تھی، مگر لگتا تھا کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اگلے دن شاذل ہانیہ کو ملوانے چچا سعید کے گھر لے آیا تھا۔ چچا سعید اور رابعہ چچی دونوں ہی ہانیہ سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ہانیہ کا یہاں پر بھی یہی رویہ تھا، جسے کوئی خاطر خواہ اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ شاذل نے گھر کے چوکیدار کو اپنا نمبر دیا۔ چوکیدار کچھ ہی وقت پہلے یہاں پر تعینات کیا گیا تھا، کافی غریب تھا، اس کی وفاداری کو خریدا جا سکتا تھا۔ نمبر کے ساتھ ساتھ شاذل نے اس کے ہاتھ میں کچھ نوٹ بھی تھما دیے تھے اور اسے فون پر رابطہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ شام کے وقت چوکیدار نے فون کر کے اس سے نوٹ پکڑانے کی وجہ پوچھی تو شاذل صاف صاف کہنے لگا کہ اس گھر میں کون آتا جاتا ہے، اسے سب ریکارڈ چاہیے۔ 3 دن تک چوکیدار شاذل کو تمام رپورٹس دیتا رہا، مگر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے شاذل کو پتہ چلتا کہ سعید چچا کے گھر میں ایسی کیا کھچڑی پکی تھی کہ جس نے ہانیہ کو ایسے چپ عطا کر دی تھی کہ وہ اس کی کوششوں کے باوجود بھی اپنے لب نہیں کھولا کرتی تھی۔ شاذل پریشان ہو گیا تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ قدرت ایک دن خود ہی اس کی تمام پریشانی کو دور کر دے گی۔ شہر آنے کے بعد بھی ہانیہ کی وہی روٹین تھی۔ وہ سارے گھر کی صفائی کرتی، کھانا بناتی، کپڑے دھوتی اور کوئی نہ کوئی ایسا کام ڈھونڈ لیتی جو اسے مصروف رکھتا ہو۔ اتوار کا دن تھا، شاذل گھر پر موجود تھا۔ ہانیہ کپڑے دھو رہی تھی، اس کے ساتھ ہی اس نے پائے پکنے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ اماں جان نے اسے بتایا تھا کہ شاذل کو ناشتے میں پائے بہت پسند ہیں۔ وہ اس کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے پائے بنا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کپڑے بھی دھوتی جا رہی تھی، جب دروازے پر دستک ہوئی اور شاذل نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی رابعہ چچی کے ساتھ ہانیہ کی دوست مبشرہ بھی کھڑی ہوئی تھی، جو اسے دیکھتے ہی سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ رابعہ چچی اس کی حرکت پر مسکرا دی۔ ہانیہ کی دوست مبشرہ بھی ان کے گھر کے ایک فرد کی طرح ہی تھی۔ ہانیہ کی مبشرہ سے بہت زیادہ دوستی تھی، وہی اس کی ہمراز تھی۔ شاذل کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، وہ مبشرہ سے پہلے بھی مل چکا تھا۔ مبشرہ اس کی بہت عزت کرتی تھی اور اس کے ساتھ کافی بے تکلف تھی۔ اب وہی اسے بتا سکتی تھی کہ ہانیہ اس قدر تبدیل کیوں ہو گئی تھی۔ ہانیہ نے مبشرہ کو اپنے گھر پر دیکھا تو بے حد خوش ہو گئی۔ وہ لوگ ناشتہ کر کے آئے تھے، مگر ہانیہ اور شاذل نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا۔ اس نے پائے دیکھے جو کہ پکنے کے قریب تھے۔ ہانیہ نے روٹی بنائی، سلاد کاٹا اور ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا دیا۔ رابعہ چچی اور مبشرہ نے بھوک نہ ہونے کے باوجود تھوڑا تھوڑا ناشتہ کیا۔ رابعہ چچی واپس چلی گئیں، جبکہ مبشرہ ہانیہ کے پاس ہی تھی۔ ہانیہ نے جلدی سے باقی رہ جانے والے کپڑے دھوئے اور مبشرہ کو لے کر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ دیر تک وہ دونوں باتیں کرتی رہی تھیں، اور پھر مبشرہ جب واپس جانے لگی تو شاذل نے اسے کہیں باہر ملنے کا کہا۔
جس پر مبشرہ نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس دیا اور کہا کہ وہ کل شام کو اس کے گھر پر ہی آ جائے۔ مبشرہ بھی شاذل سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن شاذل مبشرہ کے گھر پر موجود تھا۔ وہ دونوں لان کی چیئرز پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مبشرہ نے کہنا شروع کیا، شاذل بھائی، میں جانتی ہوں ہانیہ بہت نادان ہے، اسے ہمارے کالج کی ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی۔ اس لڑکے کا نام قاسم تھا۔ وہ ایک فلرٹ لڑکا تھا، مگر ہانیہ کو اس طرح اپنے جال میں پھنسایا کہ ہانیہ اسے بہت اچھا سمجھنے لگی۔ میری نصیحتوں کا بھی ہانیہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ قاسم نے بھی اپنے تمام مشاغل کو چھوڑ کر صرف اور صرف ہانیہ پر دھیان دینا شروع کر دیا تھا۔ مجھے لگا شاید قاسم کو ہانیہ سے سچی محبت ہو گئی ہے، اس لیے اس نے باقی لڑکیوں سے ملنا ملانا چھوڑ دیا تھا۔ ابھی ہانیہ اور قاسم کی محبت اپنے عروج پر تھی کہ سعید چچا کو اس بارے میں خبر ہو گئی۔ انہوں نے قاسم کے بارے میں معلومات نکلوائی تو اس کے سابقہ ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا رشتہ ریجیکٹ کر کے آپ سے رشتہ کر کے ایمرجنسی بنیاد پر ہی شادی رکھ دی۔ ہانیہ جو ہنستی مسکراتی اور ہر وقت شرارتیں کرنے والی لڑکی تھی، قاسم سے دورے کا خیال ہی اسے گمسم کرنے لگا اور وہ چپ ہوتی گئی۔ اپنی بیٹی کی چپ دیکھ کر بھی سعید چچا کو اس پر ترس نہیں آیا اور انہوں نے ہانیہ کی شادی کر دی۔ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ہانیہ کی شادی قاسم سے ہو، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکا اسے توڑ کر رکھ دے گا۔ میں ہانیہ کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتی رہتی تھی، مگر اس نے کبھی بھی میری بات نہیں مانی تھی۔ وہ مکمل طور پر قاسم کے جال میں پھنسی ہوئی تھی، مگر جب آپ سے شادی کی خبر قاسم کو ملی تو اس نے ہانیہ کو ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ مگر شکر کہ ہانیہ نے اپنی محبت پر اپنے والدین کی عزت کو ترجیح دی۔ وہ آپ کے ساتھ رخصت ہو گئی، مگر اپنا دل شاید یہیں بھول گئی۔ کچھ ہی دن پہلے مجھے علم ہوا ہے کہ قاسم ایک فلرٹ لڑکا تھا، جس نے ہانیہ کو بھی دوسری لڑکیوں کی طرح بس کچھ وقت گزاری کے لیے استعمال کرنا تھا اور پھر چھوڑ دینا تھا۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہانیہ کی فکر بھی بہت زیادہ ہوئی۔ مگر جو ہو چکا تھا اسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے میں ہانیہ کو سمجھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ پلیز اس کا خیال رکھیے اور محبت سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ یہ ہانیہ وہ تو نہیں ہے جو میری دوست ہوا کرتی تھی۔ شاذل دل پر بہت سا بوجھ لیے اٹھا تھا۔ ایک شوہر کے طور پر اس کی مردانہ غیرت جاگ گئی تھی کہ اس کی بیوی کسی اور کی محبت میں مبتلا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو بے حد دکھ بھی ہوا تھا۔ ہانیہ اس کی بچپن کی دوست تھی۔ وہ لوگ ایک ہی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن بھی ایک ہی ساتھ گزارا تھا۔ پھر سعید چچا شہر آ گئے تھے، جبکہ شاذل کے والد نے گاؤں میں رہنا پسند کیا تھا۔ شہر اور گاؤں میں ہونے کے باوجود دونوں کے رابطوں میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ دونوں اسی طرح ملتے ملاتے تھے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شریک ہوتے تھے۔ ہانیہ اور شاذل کی بہت دوستی ہوا کرتی تھی۔ وہ دونوں ہی ہنستے کھلکھلاتے رہتے تھے۔ شاذل کو ہانیہ بہت اچھی لگا کرتی تھی۔ اس کی شرارتیں اس کے جینے کی وجہ تھی۔ وہ دل ہی دل میں ہانیہ سے بے حد محبت کرتا تھا، اور اسی سلسلے میں جب اس نے اپنے والد سے بات کی تو اس کے والد بھی خوشی سے کھل اٹھے اور فوراً اسے گلے سے لگا لیا۔ اگلے ہی دن وہ ہانیہ کے گھر شاذل کا رشتہ لے کر پہنچ گئے تھے، جسے بنا ایک لمحے کی بھی دیر کیے سعید نے قبول کر لیا تھا، اور کچھ ہی وقت بعد دونوں کی شادی طے کر دی گئی تھی۔ رشتہ ہونے کے بعد شاذل ہانیہ سے نہیں ملا تھا، مگر شادی کی رات ہانیہ نے اسے خود سے دور رہنے کے لیے کہا تھا۔ وہ ہانیہ سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کی رضامندی سے اس کے قریب جانا چاہتا تھا، مگر ہانیہ کا حد سے زیادہ گریز اسے سیخ پا کر گیا تھا، اور وہ اس رات ہانیہ کے قریب چلا گیا، مگر پھر اس نے خود پر ضبط کیے کھڑے پہرے بٹھا لیے تھے۔ وہ اس کا خیال رکھتا تھا اور اسے یہی جتاتا رہتا تھا کہ وہ بھی اس کی محبت میں ہرگز مبتلا نہیں ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ہانیہ کی محبت میں بری طرح گرفتار تھا۔ اور آج جب اس نے یہ سچائی جانی تھی کہ ہانیہ کسی اور سے محبت کرتی ہے تو اس کے دل میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہانیہ سے اس کی مرضی پوچھنے کے بعد
اسے اس رشتے سے آزاد کر دے گا۔ گھر پہنچ کر اس نے یہی کیا تھا۔ ہانیہ کے سامنے جا کر اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا کہ قاسم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو۔ اگر وہ تمہیں ابھی اپنانے کے لیے تیار ہے تو میں ایک پل نہیں لگاؤں گا تمہیں آزاد کرنے میں۔ جبکہ شاذل کی یہ بات سن کر ہانیہ سن سی ہو گئی تھی۔ اس نے شاذل کے ہاتھ اپنے کندھوں سے اٹھائے اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ تقدیر نے اس کے ساتھ کیسا مذاق کیا تھا۔ جس شخص سے وہ محبت کرتی تھی اسے چھین لیا تھا۔ اس نے تقدیر کے لکھے کو قبول کر لیا اور شاذل کے بارے میں سوچنے لگی، اور بالآخر جب شاذل کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی اور آج اسے سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتی تھی تو شاذل نے بھی اسے آزادی دینے کی نوید سنا دی تھی۔ وہ اس کے ماضی کے بارے میں جان گیا تھا اور شاید اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ہانیہ کے ماضی میں کسی اور مرد کی پرچھائی بھی تھی۔ ہانیہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی، مگر وہ شاذل سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اسے نہ چھوڑے۔ دونوں بار محبت میں خسارہ اسی کے حصے میں آیا تھا، جبکہ اس کی ذات سے منسوب مرد تو بس اپنے فیصلے سنانے والے اور اس کے جذبات سے کھیلنے والے تھے۔ وہ پوری رات روتی رہی تھی اور صبح اٹھ کر کام میں لگی رہی تھی۔ اس نے پورا دن کچھ نہیں کھایا پیا تھا اور پھر اگلا دن بھی بغیر کچھ کھائے پیے گزر گیا تھا۔ اسے بے حد کمزوری ہو رہی تھی، بار بار چکر آ رہے تھے، مگر اپنی طبیعت کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھوک سے ہی مر جائے تاکہ اس کی ذات سے منسوب لوگ سکھ کا سانس لے سکیں۔ وہ کسی ایک کی بھی خوشی کی وجہ نہیں بنی تھی۔ یہی دکھ اسے رلا رہا تھا۔ نہ ہی تو وہ اپنی خوشی پا سکی تھی اور نہ ہی دوسروں کو خوش کر سکی تھی۔ وہ شاذل کی محبت سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ اسے تب بھی شاذل کے الفاظ کے کھوکھلے پن کا علم تھا جب اس نے بے دھڑک کہا تھا کہ اسے ہانیہ کی ذات میں دلچسپی نہیں ہے۔ وہ صرف اماں جان کا خیال رکھنے کے لیے اسے بیاہ کر اپنے ساتھ لایا ہے اور اسے صرف اماں جان کا خیال ہی رکھنا ہے۔ وہ شاذل کی دل کی سچائی سے واقف تھی، مگر پھر بھی وہ چپ رہی تھی کیونکہ تب اس کے دل میں شاذل کے لیے جذبات نہیں تھے۔ مگر شہر آنے کے بعد اور شاذل کے ساتھ رہ کر اس کی اچھی عادات کو دیکھتے ہوئے وہ شاذل سے محبت کرنے لگی تھی، اور اب جب وہ اس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی تو تقدیر نے اس کے ساتھ یہ مذاق کیا تھا کہ اس ماضی کو شاذل کے سامنے عیاں کر دیا تھا۔ وہ شاذل کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ تیسرے دن جب ہانیہ بے حد کمزور ہو گئی تو چکر کھانے کے بعد گری اور پھر اٹھ نہ سکی۔ شاذل کمرے سے نکلا تو ہانیہ کو فرش پر گرے ہوئے دیکھ کر جلدی سے آگے آیا اور ہانیہ کو باہوں میں اٹھا کر اندر بیڈ پر لٹا دیا تھا اور پھر پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے تھے۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی۔ وہ شاذل کے جاننے والا تھا اور ان کے گھر کے نزدیک ہی رہتے تھے، اس لیے جلد ہی پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا اس کے بعد کچھ دوائیاں لکھ کر دیں اور وہ شاذل سے کہنے لگے، آپ کی مسز کمزوری کے باعث بے ہوش ہو گئی ہیں، شاید یہ کچھ وقت سے ٹھیک طرح سے کھا پی نہیں رہی۔ جبکہ شاذل نے ڈاکٹر کی بات سن کر خشمگین نظروں سے ہانیہ کو گھورا تھا۔ اسے ہانیہ پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو اس نے اس کی زندگی ڈسٹرب کر دی تھی، اس نے ہانیہ سے محبت کی تھی اور اب اسی محبت کی خاطر وہ ہانیہ کو چھوڑ دینے کے لیے تیار تھا، مگر ہانیہ اسے مزید تکلیف پہنچا رہی تھی۔ کیا قاسم کے پاس جانے کی خوشی اتنی تھی کہ اس نے اپنا خیال رکھنا ہی چھوڑ دیا تھا؟ شاذل نے بھی اس وقت روایتی مرد کی طرح سوچا تھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس سے دور ہونے کی خبر سن کر ہانیہ نے کھانا پینا چھوڑا ہوگا۔ ڈاکٹر چلا گیا تو شاذل کچن میں آ گیا۔ اس نے دودھ گرم کیا اور پھر دودھ کا گلاس اور بسکٹ لیے وہ ہانیہ کے پاس آ گیا اور پھر اسے زبردستی چند بسکٹ کھلائے اور دودھ پلانے کے بعد اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بری طرح سے ہانیہ کو گھور رہا تھا، جبکہ ہانیہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ اس کی نظروں سے گھبرا گئی تھی۔ پھر اس نے اٹھنا چاہا، تبھی شاذل نے ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھا دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ تم چاہتی کیا ہو؟
اب تو تمہیں رہائی کا پروانہ دے دیا ہے، اب تو خوش ہو جاؤ اور اپنا خیال رکھو، کسی کے دل اور جذبات کی تمہیں کیا پرواہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاذل اٹھ کر جانے لگا تھا، تبھی ہانیہ نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس پر اپنا سر رکھتے ہوئے بری طرح رو دی۔ مجھے معاف کر دیں شاذل، میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو اس لیے قریب نہیں آنے دیتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ قاسم سے محبت میں بے وفائی کر دوں گی۔ اس وقت پوری طرح قاسم میرے دل سے نہیں نکلا تھا، یا شاید نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے میرے دل سے نکل گیا تھا، مگر ایک گلٹ تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، اور میں اس گلٹ میں مبتلا یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میرے دل میں ابھی بھی قاسم کے لیے فیلنگز ہیں۔ مگر ولیمے کے بعد جب ہم رسم کر کے واپس آ رہے تھے تو میں نے قاسم کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر ویسے ہی بے تکلف کھڑا ہوا تھا جیسے باقی لڑکیوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور مجھے یہ جاننے میں ایک لمحہ نہیں لگا کہ وہ میرے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا۔ تبھی سے میں نے خود کو سزا دینا شروع کر دی۔ مجھے لگا زندگی اور مسکراہٹوں پر میرا کوئی حق نہیں ہے، مگر پہلی 3 راتوں کے بعد میں نے آپ کے وجود سے انکار نہیں کیا اور نہ ہی آپ کی قربت سے انکار کیا۔ آپ خود بھی تو میرے قریب نہیں آئے، کتنی ہی بار آپ میرے قریب آئے اور پھر مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے بہت بے عزتی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگا شاید آپ بھی کسی کو پسند کرتے ہوں گے اور چچا نے آپ کی شادی زبردستی مجھ سے کرا دی ہوگی، اس لیے میں نے آپ سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ جب آپ نے مجھے میرے ماضی کے بارے میں بتایا اور آزاد کر دینے کے لیے کہا تو مجھے لگا کہ میں اگلا سانس بھی نہیں لے سکوں گی، اور اس لمحے مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ میں آپ سے شدید محبت میں مبتلا ہوں اور ہرگز بھی آپ کی دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ پلیز شاذل، میرے ساتھ ایسا مت کریں، مجھے خود سے دور مت کریں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے دھیرے دھیرے بولتی جا رہی تھی۔ نکاہت کے باعث اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، مگر شاذل کو اس کی ساری بات بخوبی سمجھ آ رہی تھی اور وہ خوشی سے سرشار بیٹھا تھا۔ بھلے ہی ہانیہ کا ماضی میں کسی مرد کے ساتھ تعلق رہا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ اس کی بیوی بہت پاک باز تھی۔ ایسی غلطیاں ہو ہی جایا کرتی ہیں، مرد بھی تو ایسی غلطی کرنے کے بعد ہی عورت کی زندگی میں آتے ہیں۔ جب ان کے لیے گنجائش ہے تو عورت کی نادانی کو معاف کرنے کا حوصلہ بھی مرد میں ہونا چاہیے۔ شاذل نے ہنستے ہوئے ہانیہ کو اپنے حصار میں لے لیا اور کہنے لگا، آج کی رات تمہارے تمام گلے شکوے مٹا دوں گا۔ تمہیں نے تو کہا ہے کہ میں تمہارے قریب نہیں آیا، تو اب تم میری قربت سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گی، مگر میں تمہیں دور بھی نہیں جانے دوں گا۔ وہ بے باک ہوا تو ہانیہ کے چہرے پر شرمگین مسکراہٹ بھی آ گئی، اور پھر اس رات اس نے ہانیہ کی کمزوری کا خیال بھی نہیں کیا اور اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ ساری رات اس نے ہانیہ کو سونے نہیں دیا، اور ہانیہ بھی اپنے شوہر کی قربت پا کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ صبح جب شاذل کی آنکھ کھلی تو ہانیہ سوئی ہوئی تھی، وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ تبھی اس نے ہانیہ کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ وہ اس بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت معصوم سی۔ شاذل کو اس کے چہرے پر بے حد سکون لگا۔ اس نے پھر سے ہانیہ کو اپنی باہوں کی حصار میں لے لیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھ کھل گئی تھی اور شاذل کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی ایک گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ اب آگے زندگی آسودگی اور خوشیوں سے بھرپور تھی۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے سچے دل سے رب کا شکر ادا کیا۔ اگلے روز ہی وہ اماں سے ملنے گاؤں آئے تھے، اور وہاں ہانیہ کو پہلے کی طرح ہنستا مسکراتا اور خوش دیکھ کر انہیں بھی تسلی ہوئی تھی، اور اماں تو بہت خوش تھیں کیونکہ انہیں تو ہانیہ بچپن سے ہی بہت پیاری تھی۔ شام میں شاذل اسے کہنے لگا، ہانیہ چلیں اب واپس؟ وہ کہنے لگی، کیوں؟ ہم رکیں گے نہیں؟ وہ کہنے لگا، نہیں جان، اب تو دل ہی نہیں لگتا، بس واپس جائیں جہاں صرف میں ہوں اور تم ہو۔ تبھی اماں بھی آ گئی تھیں۔ شاذل کہنے لگا، اماں ابھی کال آئی ہے، میں نے جہاں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا انہوں نے مجھے جاب پر رکھ لیا ہے، اور اب ہم وہیں شہر میں رہیں گے۔ یہ سن کر اماں بھی مسکرا دی تھیں۔ وہ انہیں دعائیں دینے لگیں۔
جہاں رہو خوش رہو۔ وہ دونوں اماں سے کہہ رہے تھے کہ آپ بھی چلیں، لیکن اماں نے کہہ دیا نہیں بیٹا، میں کیا کروں گی، تم دونوں جاؤ، ایک دوسرے کو وقت دو اور ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ یہ سن کر دونوں ہی مسکرا دیے تھے اور یہ مسکراہٹ حقیقی تھی۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو ناول؟ اگر ناول اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔